اللہ اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ پھر اگلی 2 آیات میں دوبارہ خالق کائنات یاد کراتا ہے کہ تم اسی اللہ سے کفر کرتے ہو جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ زمین کی ہر چیز اس نے تمہارے لیے پیدا کی۔ اے انسان تم سوچو تمہیں کیوں پیدا کیا اور یاد رکھو کہ تمہیں اس اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 سے جو ہے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ انسانی تخلیق کی حقیقت اور پھر دنیا میں انسان کا مقصد اور انسان کا منصب جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتے ہیں کہ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کیا فرمایا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں زمین آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شمار ہو گیا اس کا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اب یہاں پہ ذرا اس جملے پر غور کیجیے گا، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی پہلے حکم دیا پھر اس کے بعد ابھی زمین پر اتارا نہیں ہے، ابھی جنت میں ہی ہے۔ یعنی جب شیطان نے ان کو پھسلا دیا جو کہ ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں آدم نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے یہاں پہ کس قدر اپنے بندے کی جو ہے وہ تعظیم کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو جملہ استعمال کیا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یعنی آخرکار شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ان کو اس حالت سے نکلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس قدر خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آدم نے نافرمانی کی، آدم نے جو ہے وہ غلطی کر دی۔ اور اس غلطی کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کو حکم کیا دیا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، لیکن ابھی جنت سے زمین پر اتارا نہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ روتے رہے اور ان کو نہیں پتا تھا اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے، کس طریقے سے اللہ کو راضی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ نادم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی جو ندامت ہوتی ہے نا، بیسیکلی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو جو ندامت ہمیں محسوس ہوتی ہے نا، بیسیکلی وہی چیز اللہ کو پسند آ جاتی ہے، ہماری توبہ وہیں پہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے، ان کا سورہ اعراف میں ذکر ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا اور ان پر رحم فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان کو نبوت کی عطا کی۔ دیکھیں جنت میں ہی ان کو نبوت عطا کر دی گئی تھی، جنت میں ہی ان کی توبہ قبول فرما لی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کو زمین پر اتارا۔ کیا فرمایا کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو کہ ہمیں غور کرنی ہے، اس میں بہت سارے اہم اسباق ہیں، بہت ڈیٹیل سے تو ہم اس کو نہیں جان سکتے، لیکن ایک تو حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ، یعنی جو آج تک لوگ بہت توہین کرتے ہیں کہ نہ آدم غلطی کرتے، نہ ہمیں جنت سے نکالا جاتا، بہت سی ایسی غلط باتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت میں ہی قبول کر لی گئی تھی۔ حضرت آدم کو پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تخلیق ہی اسی لیے کیا تھا، زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے۔ جنت میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ وہاں پہ جو آزمائش لی گئی، جہاں جو ٹیسٹ لیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا کہ یہاں سے وقتی طور پر جانا ہے، لیکن اگر فرما برداری کرو گے تو یہ تمہارا اصل مقام ہے، لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو پھر یہاں پر دوبارہ داخلہ ناممکن ہے۔ پھر اس کے علاوہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے پہلے سے ہی انتظام کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کر پہلے جو ہے وہ ایک ٹیچر کا انتظام کیا، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولے، اور پھر تاکہ کوئی ایک انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ مجھ تک تیرا حکم نہیں پہنچا، مجھ تک تیری طرف سے ہدایت نہیں پہنچی۔ اور پھر شیطان کا جو معاملہ تھا، یعنی غلطی اس نے بھی کی اور غلطی انسان سے بھی ہوئی، لیکن آدم اور شیطان میں ڈفرنس کیا ہے کہ شیطان سے جب غلطی ہوئی تو وہ اپنی غلطی پر اکڑ گیا، اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے تکبر کیا، وہ کلیریفیکیشنز دینا شروع ہو گیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کوئی صفائیاں پیش نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی دہرایا نہیں کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، میں نے تو اس وجہ سے یہ کیا تھا، یا میں نے تو یہ وجہ تھی، یا اللہ میرے دل میں تو یہ چیز تھی، نہیں، وہ فوراً نادم ہوئے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، نبوت بھی عطا کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ اس میں اہم سبق ہے کہ دیکھیے آدم علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، شیطان جو ہے وہ وہاں پہ اکڑ گیا، لیکن ایک اور چیز جو کہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے وہ شجر ممنوعہ۔ بیسیکلی وہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ کوئی خاص اسپیسیفک جس پہ بحثیں ہوتی ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، گندم کا پودا تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، نہ اسے ہماری ہدایت پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں دیکھنا ہے، وہ ٹیسٹ ہیں، بیسیکلی بہت سے شجر ممنوع ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں وہ سب ہمارے لیے شجر ممنوع ہے۔ اگر ہمیں بھی جنت میں جانا ہے فار ایور، ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان شجر ممنوعہ کو پہچاننا ہے اور ان سے ہمیں باز رہنا ہے، یہ بیسیکلی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز آگے آیت نمبر 40 سے لے کر جو ہے 123 تک تقریباً 10 رکوع میں مسلسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ہم لوگوں نے شروع میں دیکھا تھا نا سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی دیکھیں امامت سے معزولی، پھر امت مسلمہ کے اس منصب پر فائز ہونے کا اعلان ہے آگے، یعنی ساری چیزیں جو ہیں 40 آیت سے لے کر آیت نمبر 123 تک کنٹینیوسلی وہ سارا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر اس باضابطہ اعلان کے ذکر سے کہ امت مسلمہ کو اس منصب پر فائز کیا گیا، امت کے منصب پر۔ اور سب سے پہلی جو چیز ہے نا یہاں پہ 3 بنیادی نکات، یعنی ہم سب کو جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، جو اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے کتاب کا تعارف کروایا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے والے، نہ حاصل کر سکنے والے، ان کی صفات اللہ نے بتائی ہیں، پھر خالق اور مالک کا جامع تعارف ہے، اور تخلیق انسانیت اور مقصد تخلیق سے آگاہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک طویل تقریر ہے، یعنی بنی اسرائیل کو دی گئی نعمتوں، ان سے سرزد غلطیوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جب ایک باپ اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتا ہے نا، فرض کریں ایک باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، تو وہ روز اس کو ایسی ہی سٹوریز سنائے گا، ایسے ایسے واقعات سنائے گا، بچے کے دل میں نا ڈاکٹر بننے کا ایک شوق پیدا ہوگا۔ اگر اس کو آرمی آفیسر بنانا چاہتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ وہ چیزیں بتاتا جائے گا، ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے واقعات بتائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کیسا بنانا چاہتے ہیں؟
ہمیں کس طرح کی چیزوں سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے تذکرے ہمارے سامنے کر دیے ہیں کہ مسلمان اچھی طریقے سے سمجھ لیں ہمیں کن غلطیوں سے بچنا ہے، اور جو قوم معزول ہوئی تھی کن کن مقامات پر وہ پھسلی، انسانی قیادت کا منصب جو ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر ان سے چھینا گیا تھا، ان کے شر سے بچنے کی تدابیر بھی کرنی ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنا جو فرض منصبی ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم پوری طرح سے ان کے شر میں جکڑے گئے ہیں، پوری طرح سے ہم وہی چیزیں کر رہے ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کا جیسے جیسے تذکرہ پڑھیں گے نا تو شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم ایسے لگ رہا ہے یہ تو ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اپنے ہمیں منصب کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ ہے، ان کو ان غلطیوں کی وجہ سے اس منصب سے ہٹایا گیا تھا، آج وہی ہم بھی دہرا رہے ہیں، تو ہمیں آج ہی سے یہ توبہ کرنی ہے اور انشاءاللہ اپنی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 40 یہاں سے شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اچھا یہاں پہ یہ جو چیز آ رہی ہے نا کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ بن جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے انکار نہ کرو لیکن بعد میں تم انکار کر سکتے ہو۔ بیسیکلی ان سے عہد لیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ ان پر ایمان لانا ہے۔ تو اب تم عہد بھی کر چکے ہو تو سب سے پہلے انکار بھی تم لوگ ہی کر رہے ہو، تو یہ چیز سے منع کیا جا رہا ہے بیسیکلی۔ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اب ذرا غور کریں، میں کہتی ہوں سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے ایک ایک جو ہے نا ایک ایک لفظ ہے اس قدر حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو اس جملے میں لفظ استعمال کیے، یعنی فرعونی کیا کیا کرتے تھے کہ لڑکوں کو قتل کر دیا کرتے تھے نا، اور ان کی جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا نا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ابنا کہتے ہیں بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اب یہاں پہ بناتکم کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ تمہاری بیٹیوں کو، بلکہ نساء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ کہہ کے نا ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ بیٹے جو ہوتے ہیں نا، انسان کو نو ڈاؤٹ بہت محبت ہوتی ہے، یعنی اسپیشلی جب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو لڑکے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ان کے لیے خاص ہی دل کے گوشے میں ایک خاص محبت ہوتی ہے، خاص ایک جگہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مردوں کی بات نہیں کی، بیٹوں کی بات کی ہے، اور پھر لڑکیوں کی بات نہیں کی، بیٹیوں کی بات نہیں کی، عورتوں کی بات کی ہے، اور نساء کا لفظ استعمال کر کے نا عورت کا لفظ کے غیرت کو جگایا ہے۔ وہ کیوں بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے؟ تاکہ وہ جب بڑی ہو جائیں گی ایک تو ان سے گھروں کی خدمت لیں گے اور دوسرا ان کی عزتوں کو پامال کریں گے،
تو یہ وہ فرعونی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ. اور یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ استعمال کر کے یہاں یہ حکمت تھی، ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو. یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. اور یہ فرقان بیسیکلی کیا ہے؟ فرقان وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہوتا ہو. اردو میں جو ہے اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ جو ہے نا وہ کسوٹی ہے. یعنی یہاں پر فرقان سے مراد جو ہے وہ دین کا وہ علم ہے، وہ فہم ہے جس سے انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ جو واقعہ ہے نا اس میں بیسیکلی کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 دن اور 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا اور تب ان کو تورات عطا کی گئی. اور ان 40 دنوں میں وہ قوم صبر نہیں کر سکی. یعنی باوجود اس کے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی ان میں موجود تھے، انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا. وہ لوگ بھی نا اپنے سامنے اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ خدا چاہتے تھے اپنے سامنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، کوئی نشانی ایسی ہو ہمیں فیل ہو نا کہ وہ ہمارے سامنے ہے. تو انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. ظاہر ہے یہ ایسا جرم تھا کہ انتہائی بڑا جرم تھا. اور جب ان لوگوں نے پھر اس چیز پہ معافی مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس حالت میں دیکھا اور ان کو نصیحت کی، ڈرایا ان کو، اور پھر وہ لوگ جو ڈر گئے تھے بہرحال ان لوگوں نے توبہ کی، سب نے توبہ کی. لیکن ان کی توبہ کو قبول کس حالت میں کیا گیا؟ یعنی اس وقت نا ان کو کہا گیا تھا کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں مارنا تھا. حکم دیا گیا تھا کہ جس کے باپ نے کیا ہے نا شرک، اس نے اپنے باپ کو قتل کرنا تھا. جس کے بیٹے نے شرک کیا ہے اس نے اپنے بیٹے کو قتل کرنا تھا. یعنی اپنے جو رشتے تھے نا، قریبی رشتے، جو بہت خون کے رشتے، قریبی رشتے تھے، ان کو قتل کرنا تھا. تو یہ آزمائش تھی، یہ بیسیکلی ٹیسٹ لیا گیا تھا. توبہ صرف اس صورت میں قبول ہوگی جب اپنے ان لوگوں کو قتل کرو گے. تو اس ٹیسٹ سے ان کو گزارا گیا تھا. ایسا ہی مسلمانوں پہ بھی ٹیسٹ آیا تھا جب صحابہ اکرام جو تھے ان کے ساتھ بھی یہ آزمائش آئی تھی کہ ان کو بھی اسی آزمائش سے گزرنا پڑا کہ اپنے ہی باپ اور اپنے ہی بیٹے اور اپنے چچا اور ایسے رشتے جو تھے وہ ان کی تلواروں کے نیچے آئے تھے. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو اتنے سخت امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. آج ہم لوگوں پہ اس سے جو ہے نا وہ 1000 گنا بھی کم ٹیسٹ آتے ہیں، لیکن ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں. ہمیں اس چیز سے بیسیکلی جو ہے نا وہ ڈرنا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 55 میں کہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. کیسی بدترین قوم تھی نا، بدبخت قوم تھی، نافرمان ترین قوم ہے بنی اسرائیل. اور یہ کون سی امت تھی جو ہم سے پہلے ان کو امامت دی گئی تھی؟ مجھے اور آپ سب کو یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھیں، سنیں اور اپنی حالت پر غور کریں کہ یا اللہ کہیں ہم تو اسی حال میں نہیں ہیں، ہم بھی تو کچھ ایسی چیزیں نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بچڑا بنایا تھا نا، تو ہمارے بھی دلوں میں ہمیں غور کرنا ہے. کل بھی یہ میں نے بات کی تھی، ہم نے بھی ہزاروں بت اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں، ہزاروں محبت کے بت ہیں، کوئی خواہشات کے، ہوس کے، دنیا کی خواہشیں، اولاد کی محبتیں
ہزاروں چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جو دلوں کے اندر نا بچڑے بن کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم نے ان سارے بچڑوں کو قتل کرنا ہے، ان سارے بچڑوں کو اپنے دلوں سے نکال کر پھینکنا ہے اور ایک اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، تب ہم اس کے واقعی کامیاب اور فرما بردار بن پائیں گے، تبھی ہم اس امت کے جو ہیں نا حامل لوگ، ہم اس کے حقدار بن پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، کیونکہ ان کی ڈیمانڈز ہوتی تھی نا، بنی اسرائیل جو ہے نا وہ کسی بھی ایک چیز پر نہیں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر طرح کی نعمتیں دی، ان کے لیے من و سلوا اتارا، لیکن انہوں نے کیا کہا، ہائے ہم تو یہ بھی کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں۔ پہلے کیا کرتے تھے، غلامی کرتے تھے ان کی فرعونیوں کی، فرعونی ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے، ان کی عورتوں پہ بدترین تشدد کرتے، ان کے مردوں سے سخت کام لیتے، ہر طرح سے ان کو ذلیل و رسوا کرتے تھے۔ لیکن یہ ان کا بچا ہوا کھا کھا کے نا تو عادی ہو چکے تھے نا ان کی اترن پہننے کے اور ان کا بچا ہوا کھانے کے، اور وہ غلامی ان کے ذہنوں سے نہیں نکل رہی تھی۔ آج ہم بھی بہت سی غلامیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بلکہ اکثر تو ہمارے 90% جو ہے نا رسم و رواج اور ہمارے عقائد اور وہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، اصل میں ہم ہندو مسلم اکٹھے رہے ہیں نا ہم بہت ٹائم تک، تو وہ ابھی تک ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل رہے، تو کب نکلے گی وہ غلامی؟ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں، اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق ہمیں گزارنا ہے۔ تو ان کی ڈیمانڈز کیا تھی، ہمیں یہ کھانا ہے، ہمیں وہ کھانا ہے، بہرحال ایسی بہت سی ان کی ڈیمانڈز چلتی جاتی ہیں، اللہ ہر ان کی مانتے جاتے، بات ان کی ڈیمانڈز پوری کرتے جا رہے تھے، لیکن وہ پوری طرح سے اچھا جب بھی وہ کہتے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں یا ہمارے رب سے، وہ کہتے تھے اے موسیٰ اپنے رب سے یہ دعا کرو، اے موسیٰ اپنے رب سے یہ پوچھو، ٹھیک ہے، یعنی اس حد تک تھے کہ وہ رب کو اپنا رب مان ہی نہیں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا خطتن خطتن، ہم تمہاری ہتاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ جسٹ امیجن، اس قدر بدبخت قوم اور اتنے وہ انٹیلیجنٹ تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا وہ چینج کر لیتے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ان کی وہ ساری ذہانت ان کو نا ہر طرح سے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی ساری ذہانت کو لگا رہے تھے۔ اب اللہ نے ان کو کیا حکم دیا کہ کیا کہتے ہوئے داخل ہونا، حتتن، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس چیز کو بدل دیا، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ کیا انہوں نے کہہ دیا تھا، ہنتتن، ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم، اور اللہ نے کیا حکم دیا تھا، ہتتن کہنا ہے کہ ہماری مغفرت فرما دے، ہتتن، تو ہم تمہیں درگزر کریں گے۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی نا، نارملی اگر سوچا جائے نا، ہم آج کے جو مسلمان ہیں ہم سوچیں گے نا کہ اچھا انہوں نے کیا بڑی ڈیمانڈ کی تھی، مطلب وہ بور ہو گئے ہوں گے کھا کھا کے من و سلوا جو اترتا تھا ان پر، تو پانی کا بھی اللہ رب العزت نے صحرا میں انتظام کر دیا، بادل ان پر سایہ کیے ہوتے تھے، تو کیا ڈیمانڈ کی، ہمیں ساگ چاہیے، ترکاری چاہیے، سبزیاں یعنی کہ ہمیں کھانی ہے، ہمیں لہسن کھانا ہے، پیاز کھانا ہے، دالیں کھانی ہیں،
ٹھیک ہے. نارملی دیکھا جائے نا تو یہ ڈیمانڈ بیسیکلی آج کے مسلمانوں کے حوالے سے کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اصل مقصد جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، ان کو چنا گیا تھا، اس مقصد کو نا وہ بھول رہے تھے. وہ اس کی طرف تو وہ توجہ ہی نہیں کر رہے تھے. ان کی فکریں جو تھی نا وہ دنیا تھی، ان کی فکر ان کا پیٹ تھا، ان کی فکر ان کی خواہشات تھی. تو جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں اٹھایا تھا، امامت عطا کی گئی تھی، اس مقصد کی طرف ان کا دھیان، ان کی توجہ تھی نہیں. یہ تھی بیسیکلی ریزن. آج کے جو مسلمان ہیں کیا یہ بھی انہی چیز چکروں میں نہیں پڑ گئے؟ ہمارا بھی تو زیادہ وقت، اسپیشلی اگر میں صرف اور صرف باقی تو چھوڑیں رمضان کی بات کروں، جو عبادات کے ٹائم ہوتے ہیں ہمارے، وہ ٹائم کس چیز میں نکلتے ہیں؟ نارملی ہم اگر ایک ڈش پہ بھی اکتفا کر رہے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ بھی چاہیے کھانے میں، وہ بھی چاہیے، ہزاروں چیزیں ہمارے دسترخوان پہ ہوں، اور جو عبادات کا، اذکار کا، اللہ کو راضی کرنے کا، دعاؤں کی قبولیت کے ٹائم ہے، یا بیسیکلی جو روزے کا مقصد ہے، وہ مقصد تو دور تک کہیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے دسترخوان بھرے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی یہی تھا کہ اصل مقصد جس کے لیے اللہ نے انہیں اٹھایا تھا وہ مقصد بھول چکے تھے. وہ یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، یا یہودی عیسائی ہوں، یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھایا اور تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی کے ذریعے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، لیکن اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے ہی جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. یہ اہل سبت کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ، اور یہ جو سبت کا واقعہ نا، اس میں بیسیکلی دیکھیے پہلے وہ جو سارا آ رہا ہے سبزیوں اور ترکاریوں کا، اور وہ ساری ذکر آئے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بتائی ہے. اب یہ جو ذکر آیا تھا نا کہ تم یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی ہو، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. تو اس سے نا بعض لوگوں نے یہ کر لیا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے اس میں تو کہیں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا جو ہے یہ شرط رکھی نہیں گئی ہے. تو آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ حق پہ تھے، یعنی چاہے وہ عیسائی تھے لیکن وہ حق پہ تھے، وہ نبی کے ماننے والے تھے، صحیح دین پہ تھے، تو وہ تو عیسائی تھے نا. ایسے ہی یہودی تھے جو صابی تھے، یعنی ان کے بارے میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بات کی ہے، اور وہ ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں کہ تم نے، مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ کر رکھا ہے، تم پر فضل کر رہا ہے، تم پر رحمت کر رہا ہے، ورنہ تم تو کب کے تباہ ہو چکے ہوتے. اور اس کے بعد اصحاب سبت کا ذکر ہے، اور یہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو امپورٹنس ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں نے بھی، بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، وہ ان چکروں میں پڑ گئے تھے. قرآن کی ہر آیت نا دوسری آیت کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. تو پیچھے جو ذکر تھا نا وہ ساری ڈیمانڈز کر رہے تھے، یہاں پہ پھر مزید آگے ذکر آ رہا ہے، ان کو واقعہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ مجھے اور آپ سب کو بھی بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. یہ جو اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یہ بیسیکلی سبت بیسیکلی کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کر دیا گیا تھا کہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے. اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام جو ہے وہ نہیں ہونا، کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں گے نہ اپنے ہاتھوں سے لیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، یعنی جو شخص بھی اس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے. یہ پورا واقعہ بیسیکلی جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم لوگ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی فی الحال یہی کہ اس میں ان کو اصحاب سبت کا جو واقعہ ہے یہ پورا جب بتایا گیا تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی امپورٹنس بتائی گئی. اللہ